کبھی کبھار اللہ تم سے تمہاری سب سے پیاری چیز لے لیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس چیز کا دور ہو جانا تمہیں اللہ سے قریب کر دے گا، اور ایسا اللہ انہی کے ساتھ کرتا ہے جو اس سے بے حد پیارے ہوتے ہیں۔ جب تم کچھ نہ کر سکو، جب تمہارے بس میں کچھ نہ رہے، تب تم اللہ سے دعا کرنا، کیونکہ دعائیں سب کچھ کر سکتی ہیں، اور جس سے تم دعا کر رہے ہو وہ سب کچھ بدل سکتا ہے۔ ان چیزوں کے لیے تمہیں اللہ پر پکا یقین ہونا چاہیے جو تمہاری پہنچ اور تمہارے کنٹرول سے باہر ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی کو بہت شدت سے مانگتا ہے، بہت رو کر مانگتا ہے، وظیفے پڑھتا ہے، استخارے کرتا ہے، منتیں مانتا ہے، اور در در کی خاک چھانتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، مگر وہ نہیں ملتا۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب سب آنسو خشک ہو جاتے ہیں، وظیفے بھول جاتے ہیں، ایک سجدے میں پڑا رہنے کو جی کرتا ہے، اسی در پہ سکون ملتا ہے، اور پھر اچانک وہ بھی مل جاتا ہے جس کے لیے وظیفے پڑے تھے، ہر ایک سے لڑتے تھے، مگر پھر احساس ہوتا ہے کہ اب وہ محسوس ہی نہیں ہوتا جو پہلے ہوتا تھا۔ اب وہ اضطراب نہیں رہا، جیسے کوئی طوفان سا کہیں اندر تھم سا گیا ہو۔ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، چاہے کوئی عادت ہو، کوئی گناہ ہو، یا پھر کوئی انسان۔ آپ گرتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، سنبھلتے ہیں، پھر ٹوٹتے ہیں، اور یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ نہ تو آپ چیخ سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کے گلے لگ کے آنسو بہا سکتے ہیں۔ ماضی آپ کے سامنے ایک ریل کی طرح بھاگتا ہے، ہر اسٹیشن پر مختلف لوگ۔ ایک وقت آتا ہے آپ جن لوگوں کو اپنے ساتھ سمجھتے ہیں وہ تو ساتھ ہوتے ہی نہیں۔ کسی ویرانے میں کڑی دھوپ میں آپ بے آسرا اور بے سرواں کی طرح رہ جاتے ہیں۔ اس وقت آپ کے ساتھ وہ پاک ذات ہوتی ہے جو آپ کو تھام لیتی ہے، سنبھال لیتی ہے۔ انسان رہ سکتا ہے محبت کے بغیر، لوگوں کی محبت کے بغیر، رشتوں کے بغیر، ہر شے کے بغیر، مگر انسان اللہ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ تو نصیب کے کھیل ہے کہ کس کی کہاں شادی ہوگی، کون کس سے نکاح میں ہوگا۔ محبت تو ہو جاتی ہے، یہ ایک فطری عمل ہے۔ ہم سب کسی نہ کسی کے ساتھ محبت کے رشتے میں منسلک ہوتے ہیں، پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نصیب بھی اس کے ہی ساتھ ہو۔ نصیب کے کھیل کبھی الٹے بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ کسی اور کے نصیب میں منسلک ہو جاتا ہے۔ دعا ہے کہ جس کا دل جہاں لگا ہے اللہ اسے اس کے نصیب میں لکھ دے۔ آمین۔ یہی ہے نا اللہ تعالیٰ کا وعدہ، آپ جو قربان کریں گے اس کو 700 گنا سے زیادہ بنا کے آپ کو دے دیا جائے گا۔ آپ ایک حرام چیز چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر لذت اور خوشی حلال چیزوں سے دینا شروع کر دیں گے۔ تھوڑا سا انتظار کرنا ہوتا ہے، بس تھوڑا سا انتظار۔ کبھی میں بھی سوچا کرتی تھی کہ اللہ دعائیں نہیں سنتا، میں بہت ضد کیا کرتی تھی، میں کہا کرتی تھی اس نے مجھے یہ چیز نہیں دی تو میں کیوں کروں اب دعائیں، کیوں پڑھوں نماز، کچھ بھی ہو، کچھ بھی خوش ہونے کے لیے نہیں، مگر وہ چٹکی میں حالات اور خیالات سب بدل دیتا ہے۔ اب کوئی چیز نہیں ملتی تو کہتی ہوں دعا میں اور نماز میں کمی رہ گئی ہوگی، ورنہ وہ دینے میں کمی کرے ہو ہی نہیں سکتا۔ خوشیاں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہوتی ہیں، محسوس کرو تو۔ جب اس نے سب چھین لیا تو میں کہا کرتی تھی میں ہی کیوں، اور مجھے لگتا تھا وہ اس بات کا جواب مجھے زندگی بھر نہیں دے گا، اور میں یوں ہی ساری زندگی اس سوال کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک جاؤں گی۔ میں تو بھول ہی گئی تھی کہ سوال ہی تو اس کا جواب ہوتا ہے۔ پھر جب اس نے ہر شے سے نواز دیا تو مجھے حیرانگی ہونے لگی کہ میں تو اس قابل نہیں تھی۔ پھر میں نے سوال کیا کہ میں ہی کیوں؟ پتہ ہے اس نے مجھے میرے پہلے سوال کا جواب دے دیا، ڈھیروں نعمتیں عطا کر کے، مگر اس نے میری اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ یہ سب نعمتیں میرے لیے ہی کیوں۔ اب میں اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے تمام عمر سجدے میں پڑی رہوں گی، شکر کے سجدے۔ کچھ سوالوں کے جواب نہ دے کر وہ کتنا بہتر کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو کوئی شخص پسند آ جاتا ہے تو سب سے پہلے اسے دنیا کی محبت اور تعلق سے الگ کر دیتا ہے۔ اسے دنیا اور لوگوں کے ذریعے اتنی تکلیف ملتی ہے، اتنا توڑا جاتا ہے، جس شخص کو وہ چاہتا ہے اس سے الگ کر دیا جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ دنیا سے بیزار ہو جاتا ہے۔
پھر جب یہ ٹوٹا پھوٹا بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنا لیتا ہے۔ میں نے دنیا کا سبق سیکھ لیا ہے، اب میں لوگوں کے رویوں پر افسردہ نہیں ہوتی، مجھے لوگوں کا بدل جانا اب تکلیف نہیں دیتا۔ یہ دنیا ہے، یہاں ایسا ہی ہوتا ہے، یہ میں سیکھ گئی ہوں۔ کوئی ہمدرد نہیں ہوتا، لوگ چاہے جو بھی کر لیں، لوگ ہی رہیں گے۔ رب تعالیٰ کے سوا کوئی تنہائی کا ساتھی نہیں ہوتا، اور یہ حقیقت جتنی جلدی تسلیم کر لی جائے، زندگی اتنی جلدی آسان ہو جاتی ہے۔ صبر رکھو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم کس کرب سے گزر رہے ہو، وہ جانتا ہے تمہاری ہر دبی سرگوشی کو، وہ تمہارے حال سے واقف ہے، وہ تمہارے دل کے حال سے غافل نہیں ہے۔ یہ مشکل وقت تمہیں اللہ سے ملوانے آیا ہے۔ بتاؤ، جب تم اکیلے رہ گئے تھے، سب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، تو اس وقت کس نے ہاتھ تھاما؟ کون سکون بن کر تمہارے دل میں اترا؟ کس نے جینے کا حوصلہ دیا؟ ہاں، وہی اللہ، صرف وہی تو ہے۔ اپنی دعاؤں پر کامل یقین کرنا سیکھیں۔ یقین کے بغیر دعا ادھوری ہے، اور جس رب کی بارگاہ میں اپنی اتنی مشکلات کا حل مانگ رہے ہیں، وہ اس دنیا کا ہی نہیں، پوری کائنات کا مالک ہے۔ وہ کن اور فیکون کا مالک ہے، اس کے بس میں ہر چیز کو کر دینا ہے۔ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ یہ دنیا اصول پر چل رہی ہے۔ آپ کی دعا کا جواب نہیں آیا اب تک، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعا سنی ہی نہیں گئی۔ آپ کے دعا کرنے سے پہلے ہی وہ رب آپ کی دعا سے واقف ہے۔ بس ابھی جو مانگ رہے ہیں وہ آپ کے لیے فی الحال ٹھیک نہیں ہے، شاید اس سے بہتر آپ کو ملنا ہو۔ وہ آپ کی مدد بھی کرے گا اور خواہشات کو پورا بھی کرے گا، مگر تب جب وہ آپ کے حق میں بہتر ہوگی۔ اس کی عطا پر شک نہ رکھیں ذرا بھی، کیونکہ اب اگر آپ اس کی مدد مانگ رہے ہیں تو یقین کریں اس کی مدد آپ کو ضرور نصیب ہوگی۔ تمہاری زبان ایک ہی دعا بار بار دہرانے سے نہیں تھک رہی، یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ دل کو ایک امید ہے کہ ہاں، اللہ ضرور سنے گا، یہ قبولیت کی نشانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو جب بھی دل بھر آئے، جب بھی کوئی پریشانی ہو، کسی سے کچھ مت کہو، چپکے سے اپنی پریشانیوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اور چھوٹے بچوں کی طرح رو رو کر اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ، اور پھر سجدے میں سر رکھ کر اللہ سے باتیں کرو۔ اللہ جی، میں بہت پریشان ہوں، ختم کر دو نا یہ پریشانی۔ یقین جانو، اس طرف کہ اگر اللہ سے باتیں کیا کرو گے نا، تو وہ تمہیں اپنی رحمت کے سائے تلے لے لے گا، اور تمہاری ہر دعا کو سن لے گا، اور تمہاری ہر دعا قبول کر لے گا۔ کہتے ہیں دعاؤں میں اب اثر نہیں رہا، میں بتاؤں دعائیں کب اثر کرتی ہیں؟ جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے۔ صبر یہ نہیں ہے کہ اللہ سے مانگنا چھوڑ دو، صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ انسان جب ٹوٹتا ہے نا، تو سوائے رب کے کوئی اس کی آواز نہیں سنتا، اور ٹوٹی ہوئی چیزوں میں لوگ صرف تجسس رکھتے ہیں، جبکہ اللہ ٹوٹی ہوئی چیزوں سے محبت رکھتا ہے۔ دعاؤں کو صبر کی چادر پہنا دو، اور پھر دیکھو یہ کیسے سائباں بنتی ہیں۔ جب آپ بہت دنوں بعد بہت تھک کر، ہمت ہار کر، رو کر، لڑ کر، جھگڑ کر آخری امید کے پاس جاتے ہیں، قرآن کھولتے ہیں، اپنے رب سے بات کرتے ہیں، تو یوں لگتا ہے کوئی دھیرے دھیرے سارے غم سہ رہا ہے، مرہم لگا رہا ہے، کچھ ہے جو دل کے سارے کانٹے نکال رہا ہے، اور ایسے کہ آپ کو درد بھی نہیں ہوتا۔ اللہ ہر کسی کو نہیں چنتا آزمائش کے لیے۔ اتنی بڑی دنیا ہے، پر کچھ ہی لوگ اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں، جنہیں یا تو اللہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، یا ہدایت دینا چاہتا ہے، یا پھر صابر بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے اگر آزمائش کے لیے چن لیے گئے ہو تو شکر ادا کرو، جلد ہی تمہیں اچھا صلہ ملنے والا ہے۔ دعا تکلیفوں کو دور کرنے میں اثر رکھتی ہے، اس لیے جائے نماز میں گڑ گڑا کر مانگو۔ اللہ پر دعا مانگنے کے بعد توکل رکھو، صبر خود بخود آ جائے گا، سب معاملات دعا سے حل ہو جائیں گے۔ وہ ذات تو دعا کا حکم دیتی ہے، وہ تو خود کہتی ہے کہ مجھ سے مانگو۔ ایک دن تم اپنی دعاؤں کو جیو گے، اور تم کہو گے کہ کتنا مشکل سمجھتا تھا میں اسے پانا، جس کو آج میں نے پا لیا ہے۔ پھر تم یہ سوچ کر شکر کرو گے کہ تم نے اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑا۔ اگر چھوڑ دیتے تو کیا انجام ہوتا تمہارا، اور اگر چھوڑ دیتے تو کیا دیکھ پاتے یہ معجزہ؟